افاسفاکم ربکم بالبنین، کیا فا پھر اسفا چن لیا، سواد فے یہ صفی، سواد فے واو صفا کہتے ہیں چنے ہوئے لوگوں کو، اور صفی بھی اسی سے ہے، اور صفیہ بھی اسی سے ہے، چنی ہوئی۔ صفی کا معنی ہوتا خالص کر لینا۔ افاسفاکم، کیا پھر اس نے چن لیا تم کو، الف کیا ہے؟ سوالیہ، اور یہاں استفہام برائے انکار ہے، یعنی سوال کس لیے ہے؟ انکار کے لیے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس انداز سے کیا مراد ہوتی ہے کہ جب کوئی کام نہیں ہو سکتا تو یہ کہنے کے بجائے کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ کہنا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دوسرے کی عقل اور اس کے ضمیر کو جگانا، جھنجھوڑنا، اسے اپنی عقل استعمال کرنے کے لیے کہنا کہ تم خود بھی سوچو، عقل استعمال کرو کہ کیا یہ ممکن ہے۔ یعنی ایسے ہی جیسے کسی کو کہا جائے کسی کام کے لیے کہ کیا یہ ممکن ہے، کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ خود کہے گا کہ یہ ممکن نہیں۔ افاسفاکم، کیا پھر اس نے چن لیا تم کو، کس نے؟ ربکم، تمہارے رب نے، بالبنین، 7 بیٹوں کے، یعنی تمہارے لیے اس نے بیٹے پسند کیے، واتخذ، اور بنا لی، من الملائکتی، فرشتوں میں سے، اناثا، بیٹیاں، یعنی اپنے لیے، کیونکہ اہل عرب ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم خود تو بیٹی کی خبر سنتے ہی پریشان ہو جاتے ہو، غم کے گھونٹ پینے لگتے ہو، تمہارا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، اسے اپنے لیے ذلت اور عار کی چیز سمجھتے ہو، لیکن جب انہی بیٹیوں کو تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو تو تمہاری عقل کو کیا ہوتا ہے؟ یہاں بیٹیوں کی ناقدری یا عورت کو حقیر بتانا مقصود نہیں، مقصود کیا ہے؟ اہل عرب کی کم عقلی اور خاص طور پر مشرکین کی ناسمجھی کو واضح کرنا کہ تم اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کر رہے ہو، یہ کس قسم کا فیصلہ ہے؟ بیٹیوں کو تو تم اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے، اپنے لیے تو تم بیٹے چاہتے ہو، تو اللہ کا تمہاری نظر میں کیا مقام ہے؟ پھر تم اللہ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو، کیا گمان رکھتے ہو، اس ہستی کو کیا سمجھتے ہو؟ ایسا کرنا بہت ہی سخت ہے اللہ کے نزدیک، بہت بڑی بات ہے۔ انکم، بے شک تم، لتقولون، البتہ تم کہتے ہو، یعنی ایسی بات کر کے کہتے ہو، قولا عظیما، قول بہت بڑا، یعنی یہ بات اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، ایسا نہ کہا کرو، ایسا کرنا درست نہیں۔ کیسا کرنا؟ اللہ کی طرف اولاد کو منسوب کرنا، اور پھر اولاد میں سے بھی اس کو منسوب کرنا جس کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، یعنی اللہ کے لیے تو بیٹی ہو یا بیٹا، کسی کو بھی منسوب کرنا درست نہیں، کیونکہ صرف ایسا نہیں کہ بیٹیوں کو منسوب کرنا اللہ کو ناپسند ہے اور بیٹے اگر اللہ کی طرف نسبت کیے جائیں تو اس کو پسند ہے، ہرگز نہیں۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، منہ اس بات سے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ بھربھرے ہو کے گر پڑے، أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی کو بیٹا کہا۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کو تو زیبا ہی نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، اس کی تو شان کے خلاف ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری رحمان کے حضور بندہ ہے،
یعنی بندے ہیں سب اس کے، غلام ہیں. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سورۃ مریم آیت 88 سے 95 تک. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تم نے اس کے لیے اولاد میں سے بھی جو خود نہیں پسند اس سے منسوب کر دی، تو اس کے بارے میں بھی سورۃ النجم میں آتا ہے آیت 21 اور 22 میں أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَى. سورۃ الطور 39 میں آتا ہے أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ، کیا اس کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور تمہارے لیے ہوں بیٹے. اللہ کو نہ بیٹیاں چاہیے نہ بیٹا چاہیے، کیونکہ اگر اسے کچھ چاہیے ہوتا تو وہ پھر اپنی مرضی سے کسی کو اختیار کرتا، نہ کہ تمہاری رائے اور تمہارے چاہنے پر. اسی لیے زمر میں فرمایا آیت 4 میں لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ اولاد کا ارادہ کرتا، یعنی اللہ کو کسی کو بیٹا بنانا ہی ہوتا یا بیٹی بنانا ہوتا، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، تو اس نے جو تخلیق کیا اس میں سے جس کو چاہتا وہ اپنے سے منسوب کر لیتا. لیکن یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو. کیوں شان کے خلاف ہے؟ اولاد کا ضرورت مند ہونا یا اولاد کی ضرورت محسوس ہونا کیسا عمل ہے؟ انسان کی کمزوری. کیونکہ انسان اولاد کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ اولاد کے بغیر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے یا ادھورا محسوس کرتا ہے. تو اللہ کو ایسی کوئی ضرورت ہی نہیں، نہ کوئی اس کو ایسی کوئی کمزوری ہے. پھر اولاد کو انسان چاہتا ہے کہ وہ مددگار ہو، تو اللہ کو کوئی مددگار بھی نہیں چاہیے. وہ اپنی شان میں آپ بلند ہے، بے نیاز ہے. اسی لیے قل هو اللہ میں کیا آتا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. انکم لتقولون قولا عظیما، اور ایسا کہنا اس کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے.